اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی کچھ ذبح کرنے کا حکم فرمایا تھا. آپ کو معلوم ہوگا تیسرے پارے کی تفسیر میں یہ موجود ہے کہ آپ نے پوچھا اللہ تعالیٰ سے، اے مولا کیا تو موت کے بعد دوبارہ زندہ کرتا ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم کیا تمہیں یقین نہیں ہے میرے زندہ کرنے پر میں دوبارہ اٹھاتا ہوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے مولا کیوں نہیں یقین ہے؟ یقین ہے بالکل، موت کے بعد تو زندہ ضرور فرماتا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اپنی آنکھوں سے ایک بار دیکھ لوں، اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں. یہ قرآن کی آیت ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي. مولا اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے، ایک بار دیکھ لوں. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، تمہیں دکھایا جائے گا کہ مردوں کو زندہ کیسے کیا جاتا ہے. فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، تم 4 پرندے لے لو. رب تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ 4 پرندے لے لو، انہیں ذبح کرو اور ذبح کر کے ان کے پورے گوشت کا قیمہ بناؤ. 4 الگ الگ قسم کے پرندے ہیں، ان کا گوشت پورا مکس کر کے قیمہ بنایا. اس کے 4 حصے کی الگ سے، سب مکس تھا، اور حکم ہوا کہ 4 پہاڑوں پر تھوڑا تھوڑا سا گوشت رکھ کر کے آؤ، اور پھر زمین پر آ کر وہ 4 پرندوں کے منہ، ان کے سر اپنے پاس رکھو اور آواز دو ان پرندوں کو. ابراہیم علیہ السلام نے ہر پرندے کا نام لے کر کے آواز دی. اب ہوا یہ کہ ان کی آنکھوں نے دیکھا وہ گوشت جو قیمہ بن چکا تھا وہ ہوا میں اڑنے لگا. جس پرندے کا جو گوشت تھا وہ اپنے اپنے جسموں میں ملنے لگا، اور بغیر سر کے بغیر منہ کے وہ پرندے فقط اپنے جسم کے ساتھ اڑتے ہوئے آئے، اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو سر رکھے ہوئے تھے وہ جسموں کے ساتھ جڑ گئے اور پورے پرندے ہو کر اڑ گئے. یہ واقعہ کوئی ہماری کہانی نہیں ہے، یہ قرآن کا واقعہ ہے. قرآن کہہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا، اب اس کے متعلق جو کچھ حکمتیں ہیں میر عبد الواحد بلگرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبع سنابل شریف میں فرماتے ہیں وہ 4 پرندے جو تھے اس میں سے ایک کوا تھا، ایک مرغا تھا، ایک کبوتر تھا اور ایک مور تھا. یہ 4 پرندے، ان کے نام یاد رکھنے کے لیے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہر ایک کی اپنی اپنی ایک خصوصیت ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا لیا؟ کوا لیا تھا، مرغا لیا تھا اور کبوتر لیا تھا اور مور لیا تھا. یاد رکھیں یہ 4 پرندوں، اور ذبح کیا ہے. ذبح کیا ہے، قربانی کی بات ہے، اس لیے میں بات عرض کر رہا ہوں. 4 پرندوں کو کیوں ذبح کیا آپ نے؟ یہی 4 پرندے کیوں تھے؟ اب اس میں صوفیہ اکرام فرماتے ہیں اس لیے کہ ان 4 پرندوں کی کچھ عادتیں ہیں. کوا لالچی بہت ہے، لالچ بہت ہے، جتنی بھی چیزیں ڈالیں پھر سے اس کے اندر لالچ ہوتی ہے. مرغے کے اندر شہوت بہت زیادہ ہے، شہوت بہت زیادہ ہے. شہوت کہتے ہیں یعنی جنسی سکون حاصل کرنے کے ذریعے ڈھونڈنا، میل فیمیل کے ساتھ تعلق قائم کرنا. مرغے کے اندر شہوت بہت زیادہ ہے. تیسرا پرندہ ہے کبوتر، اس کے اندر دوستی کرنے کی عادت بہت زیادہ ہے، جلدی دوستی کر لیتا ہے اور پھر اپنے مالک کے ساتھ ہی رہنے لگ جاتا ہے. چوتھا ہے مور، اس کے اندر دکھاوے کی عادت بہت زیادہ ہے، خوبصورت بہت ہے اور اپنی خوبصورتی کو لوگوں میں بہت زیادہ دکھاتا ہے. جب لوگ دیکھتے رہتے ہیں نا تو پورا کھول کر ناچتا ہے، پر پورے کھول کر ناچتا ہے ان کے سامنے. یہ مور کی عادت ہے. اب سنیے صاحب سبع سنابل شریف یہ فرماتے ہیں کوے کی لالچ، مرغے کی شہوت، کبوتر کی دوستی اور مور کا دکھاوا، یہ ساری خطرناک عادتیں ہیں، انسان کو تباہی کی طرف لے جا سکتی ہیں. لالچ اتنی خطرناک ہے کہ انسان اپنا دین بیچ سکتا ہے. آج دین بیچنے والے دکھ بھی رہے ہیں. محض چند سکوں پر، حکومت کے چند ڈالروں پر بڑے بڑے امامے گر گئے ہیں، بڑی بڑی خانقاہیں جوتیوں میں آ گئی، معاذ اللہ رب العالمین. عزیزان گرامی، یہ لالچ یہ ہے ان کو بہت نیچے کے درجے تک لے آتی ہے. دوسرا ہے مرغے کی شہوت، یہ اگر انسان کے اندر ہے تو پھر وہ جانوروں کی طرح حرکتیں کرتا ہے. آپ دیکھیں بہت سارے لوگوں کے اندر جو شہوتیں ہیں، یہی شہوت ہے جو انہیں آوارہ گردی پر لے آئی ہے. آنکھیں سلامت نہیں ہیں، دن رات گناہ کرنے کی خواہش، یہ شہوت ہی کا تو مادہ ہے. ایک نوجوان اگر یہ سمجھتا ہے کہ ایک لڑکی کو حاصل کر لینا ہی میری زندگی کا کل مقصد ہے تو گویا کہ وہ اپنی پوری زندگی کو ہی سمجھ نہیں سکا. مولا نے تجھے کس لیے پیدا کیا تھا اور تو کیا بنا رکھا ہے؟ شہوت کتنی دیر کی ہوتی ہے؟ تھوڑے سے چند منٹوں کی ہوتی ہے. جب وہ شہوت ختم ہوتی ہے تو پھر اس کا سارا سکون غارت. پھر دوسری مرتبہ وہ
काम करने की ख्वाहिश जब तक नहीं आती तब तक ठंडा है, इसी में वो अपनी जिस्म को, अपनी रूह को, अपने ईमान को तबाह बर्बाद करता है। शहवत। तीसरी चीज दोस्ती। साहब फतहुल बारी अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी किताब की शुरू में ही लिखा है, मेरे मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह मिस्र जाने के वक्त मुझे सबसे पहली चीज ये नसीहत किए थे, कहा था कि तुम पढ़ने में ठीक हो, अच्छे हो, सारी चीजें हैं, लेकिन वहां जाने के बाद अगर तुम्हारे लिए सबसे बड़ा कोई जहर है तो दोस्ती है, दोस्ती से बचो। आप ये समझते होंगे कि दोस्त नहीं बनाना चाहिए, दोस्त बनाओ, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं है कि दोस्त होता कौन है। वो किसी और टॉपिक पे अर्ज करूंगा। कुरान कहता है या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, कयामत के दिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको जहन्नम की तरफ सिर्फ इसलिए ले जाया जा रहा होगा कि उनकी दोस्ती बुरी थी। 19वें पारे की शुरू की आयतें हैं, वो कहेगा आए काश मैं फलां को दोस्त नहीं बनाया होता तो कितना अच्छा होता। उसकी दोस्ती तुम्हें ले जा रही होगी, फकत दोस्ती किया था बस। याद रखें, आप कोयले की दुकान पर जाके आए हैं, काम नहीं किए, कपड़े फिर भी काले होंगे। आप इत्र की दुकान में जाके आए हैं, लगाए नहीं, फिर भी खुशबू आती है। यह सोहबत का असर है। दोस्त चुनना सबके बस की बात नहीं कि किसको दोस्त बनाए। दोस्त वो है जो तुम अल्लाह को भूल जाओ तो वो याद दिलाते। दोस्त वो है जो तुम जहन्नम के रास्ते पर जा रहे हो तो पकड़ के वो जन्नत के रास्ते पे लाए। वरना दोस्ती क्या है? खाने पीने मौज मस्ती करने का नाम दोस्ती थोड़ी ना है। वो तो शैतान है जो लगे हुए हैं आसपास। तुम्हारे माल की दोस्ती करने वाले हजारों हैं, तुम्हारे मर्तबे की दोस्ती करने वाले हजारों हैं। समझ में आएगा उस दिन जब तुम्हारा माल खत्म हो जाए और तुम्हारा मर्तबा खत्म हो जाए, तुम्हारी ताकत। हमने देखा है ऐसे भी जवान को जिसके इर्द गिर्द हमेशा 10-15 नौजवान मंडलाते रहते थे, कब आ रहा है फलां, कब आ रहा है, उसके इंतजार में अचानक एक्सीडेंट हो गया, कोमा में पड़ा हुआ रहता। कितने दिन देखेंगे? एक दिन बहुत गम किया दोस्तों ने, जाहिर सी बात है एटीएम ही चला गया है जो इन पर खर्च करता था। वो बीमार पड़ा रहा 1-2 साल नहीं, 3 साल, 4 साल, 5 साल। अजीजान गिरामी, ये उत्तर प्रदेश की बात मैं बता रहा हूं, वहां पर आज भी वो नौजवान उसी तरह से पड़ा हुआ है और कोई दोस्त आसपास नहीं। कहां चले गए सब? इसलिए कि दोस्ती वो माल की थी, दोस्ती वो उसके ताकत की थी, दोस्ती वो उसके मकाम और मर्तबे की थी। तुम्हारी रूह के साथ अगर कोई दोस्ती किया होता तो वो तो तुम्हारी कब्र पर भी बैठा होता। यहां तो दफन करने के बाद 5 मिनट कोई रुकने को तैयार नहीं। वही दोस्त जिनके लिए हम अपने माँ बाप को छोड़कर बाहर निकल आते हैं, वो हमारे कफन पर मट्टी डालकर चले निकल पड़े। दोस्ती वो नहीं है मेरे अजीजों। दोस्ती वो है जो सिद्दीक़ अकबर ने मेरे आका के साथ निभाई, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ उन्होंने निभाई, कि उनके मिशन को लेकर के जो आगे बढ़े, हर दर्द में, हर दुख में। दोस्ती वो है जो सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निभाई है। बहरहाल आम दोस्ती जो है ये खतरनाक है। मैं तो नौजवानों से कहूंगा, तुम्हें अक्सर गुमराह करने वाले दोस्त होते हैं, इनसे बचो, इनसे बचो। लेकिन दुनिया ये चाहती है कि तुम्हारे फ्रेंड लिस्ट जितनी है, फ्रेंड्स की लिस्ट कितनी है, उतने तुमको बड़ा समझा जाता है। फेसबुक पे देखो, फलां जगह पर देखो, लोग दोस्तों की तादाद बढ़ाने में बहुत मसरूफ है। मेरी फ्रेंड्स लिस्ट इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, तो ये मालूम नहीं, ये सब हिलाकत की तरफ ले जा रहे हैं। दोस्ती ये खतरनाक है। मैं किसी और मौके पर अर्ज करूं, और मोर की जो आदत है वो दिखावा, खूबसूरती का दिखावा, ये भी इतनी खतरनाक आदत है कि सारे आमाल उसके जाया हो जाते हैं। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शिर्क है अल्लाह के साथ दूसरा खुदा मान लेना, इसको कहते हैं शिर्क अकबर, और एक है शिर्क खफी। अगर कोई काम तुमने दिखावे के लिए किया तो ये भी शिर्क खफी है, गोया कि तुम खुद खुदा बनने की कोशिश कर रहे हो। वाज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। तकब्बुर और रियाकारी, दिखावा, ये चीजें बहुत ही खतरनाक है। अब समझ करके चलिए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब वो 4 परिंदों को ज़बह किया, वाक़या ज़हन में है, 4 परिंदों को ज़बह किया और उनके गोश्त का कीमा बनाया, फिर उसके बाद अलग अलग रखा, फिर उसके बाद आवाज दी तो वो परिंदे जिंदा होकर के आ गए। उन्होंने वहां क्या देखा? मरे हुए, कटे हुए, टुकड़े हुए परिंदों का दोबारा जिंदा होना देखा कि नहीं देखा? ये कैसे देखा? सूफिया इकराम फरमाते हैं, दर हकीकत वो मुर्गा ज़बह हुआ था सामने, जाहिरी तौर पर,
ظاہری طور پر کوا ذبح ہوا تھا، ظاہری طور پر کبوتر اور مور ذبح ہوئے تھے، لیکن حقیقت میں وہاں پر شہوت ذبح ہوئی تھی، حقیقت میں وہاں لالچ ذبح ہوئی تھی، حقیقت میں وہاں خراب دوستی ذبح ہوئی تھی، حقیقت میں وہاں ریاکاری اور دکھاوا ذبح ہوا تھا۔ جب یہ چار چیزیں بندہ ذبح کر لیتا ہے تو ہر مردہ چیز کو زندہ ہوتے ہوئے بھی دیکھ لیتا۔ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلسلہ قادریہ کے بڑے مشہور بزرگ ہیں، جن کے نام سے ہم شجرے میں پڑھتے ہیں بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا۔ وہ حضرت ابو بکر شبلی جب رات کے وقت عبادت کے لیے آتے تھے تو اپنی آنکھوں میں نمک کا سرما لگاتے تھے۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ نیند اگر آئی تو گویا کہ میں اپنی خواہش کا غلام ہو گیا، اپنے رب کا نہیں۔ عبادت اس کی ہو رہی ہے اور میں خواہش کے پیچھے چل رہا ہوں۔ حالانکہ نیند جو ہے یہ فطری چیز ہے، کسی کو کہیں پہ بھی آ جاتی ہے۔ اولیاء کاملین تو اس سے بھی اپنے آپ کو بچاتے تھے کہ وہ آنکھوں میں نمک پھیر لیتے تھے جس سے آنکھوں میں خون نکل آتا تھا۔ لوگ کہتے بھی تھے تو کہتے کہ اگر اللہ کی عبادت کے دوران اونگ آتی ہے، جھپکی آتی ہے تو ان آنکھوں کی سزا یہی ہے کہ انہیں نمک لگا دیا جائے۔ اور حضرت شاہ مینا رحمۃ اللہ علیہ لکھنؤ میں آرام فرما ہے، حضرت شاہ مینا، ان کا حال تو یہ تھا کہ جب رات کو عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تو ایک اونچی دیوار پر وہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے، ادھر بھی کھائی ہے ادھر بھی کھائی ہے، کھڑے رہتے۔ لوگ کہتے کہ نماز پڑھنے کے لیے اتنی جگہ ہے، اس دیوار پر کیوں جا کر نماز پڑھتے؟ حضرت شاہ مینا فرماتے تاکہ میں ہمیشہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہوں، اگر نیند آئی تو میرا جسم دیوار سے نیچے آ سکتا ہے اور اس جسم کو وہی سزا ملنی چاہیے جو اپنے رب سے غافل ہوتا ہو۔ نفس کے خلاف وہ اولیاء جنگ کرتے رہے، لڑتے رہے۔ سب سے بڑی خطرناک چیز آج ہمارے ساتھ جو چل رہی وہ ہمارے خواہشات ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی خواہشات کو میری مرضی کے حوالے نہیں کرے گا۔ تم ویسا جب تک نہیں کرو گے جیسا رسول اللہ چاہیں تب تک تم مومن نہیں ہو۔ تم وہ کرتے ہو جیسا تم چاہتے ہو، تمہاری مرضی، تمہاری خوشی، تمہیں جو اچھا لگا وہ کرنے لگے۔ یہ مومن کامل کی علامت نہیں۔ مومن کامل وہ ہے جو اپنی زندگی میں وہ کرے جو رسول پسند کرے، ان کی مرضی کے مطابق۔ میرے عزیزو، خواہشات یہ لامتناہی سلسلہ ہے، نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ کسی بھی خواہش کا کوئی اینڈ نہیں ہے۔ کر کے دیکھ لو، تمہیں اگر دولت کی خواہش پریشان کرتی ہے تو کماؤ کماؤ کماؤ، کہاں تک جاؤ گے؟ کبھی بھی پیٹ نہیں بھر سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قبر کی مٹی ہی اس کا پیٹ بھر سکتی ہے۔ کسی بھی خواہش کا اینڈ نہیں ہے دنیا میں۔ جو خواہشات ہیں، مال کی خواہش، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی کو مال کمانا ہی نہیں چاہیے، ارے میاں زندگی گزارنے کے لیے ہر ایک کو کمانا ہے، ہر ایک کو کمانا ہے، لیکن میں جس چیز کی مذمت کر رہا ہوں غلام بن کر کے پیچھے بھاگنا۔ جیسے فارسی میں کہا گیا ہے خوردن برائے زندگی است نہ کہ زندگی برائے خوردن۔ کھانا جو ہے تمہاری زندگی کے لیے ہے، پوری زندگی کھانے کے لیے نہیں ہے۔ فرق دونوں میں سمجھ رہے آپ؟ مال تمہاری زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے لیکن پوری زندگی مال کے لیے نہیں ہے۔ لیکن خواہشات کبھی ختم نہیں ہوتی۔ شہوت کی خواہشات، نفس جیسے جنسی عمل کے ذریعے سے اپنے جسم کو سکون پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، وہ خواہشات بھی کبھی ختم نہیں ہوتی، کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اگر اس نے اپنے اس گھوڑے کو، نفس کے گھوڑے کو آزاد چھوڑ دیا تو وہ کہیں پر بھی اس کی خواہشات جا کر رکتی نہیں۔ نہ وہ ایک عورت پر صبر کر سکتا ہے، نہ 10 عورتوں پر، نہ 100 عورتوں پر۔ اگر اس نے اپنے خواہشات کے اس گھوڑے کی لگام نہیں پکڑی تو کہیں اینڈ نہیں ہے اس کا، کہیں اینڈ نہیں ہے۔ مرنے کے وقت بھی یہ خواہشات اسے گناہ کی طرف لے جا سکتی۔ یہ شرمگاہ کی خواہشات اور زبان کی جو خواہشات ہیں، چٹکارا جس کو کہتے ہیں، لذت، اس کا بھی کوئی اینڈ نہیں۔ میں نے ایک ایسے صاحب کو بھی دیکھا، ان کے بیٹے میرے ساتھی تھے، وہ تو مذاق میں کہتے تھے کہ ان کے باپ آئی سی یو میں تھے، جس دن ان کا انتقال ہونا تھا اس دن بھی وہ بریانی منگوا رہے تھے آئی سی یو میں۔ تو یہ تو ایک نارمل سی بات تھی، ہنس کر کے وہ کہہ رہے تھے، لیکن وجہ یہ تھی کہ وہ ایڈکٹ تھے بریانی کے، کھانے کے، گوشت کے۔ تو ایک لمٹ ہوتی ہے کسی آدمی کی، لیکن اگر اس نے خواہشات کو آزاد چھوڑا تو وہ کہیں پر بھی جا کر نہیں رک سکتا، نہ آئی سی یو، نہ آپریشن، نہ کوئی چیز، اسے کوئی چیز نہیں روک سکتی سوائے موت کے۔ موت آنے تک وہ اپنی خواہشات میں ڈوبا رہے گا، ڈوبا رہے گا۔ خواہشات ایک سمندر ہے، وہ ختم نہیں ہوتا کبھی۔ اسی لیے میرے عزیزو، جتنا کم ہو سکے سمیٹ لو اپنے آپ کو۔ دنیا تمہیں ہاتھ پاؤں مارنے سے کتنی مل سکتی ہے مجھے بتاؤ۔ تم زیادہ سے زیادہ کس قدر اپنے آپ کو
دنیا میں خوش رکھ سکتے ہو ان خواہشات کو پورا کر کے؟ کبھی نہیں۔ گناہوں میں یہ تمہیں ایسا برباد کر کے رکھیں گی خواہشات کہ تمہارے جسم مفلوج ہو جائیں گے، ایک دن موت کا وقت آئے گا، سارے درد تمہارے نکل رہے ہوں گے، دنیا سے جا رہے ہوں گے لیکن ہزاروں داغ چھوڑ کر جا رہے ہوں گے زمین پر، اور اسی زمین میں دفن ہونا ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا اپنے رسول سے، اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنے خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے، اپنا خدا بنا لیا ہے، اس کی پیروی کرتے ہیں۔ اب کرنا کیا چاہیے؟ ان خواہشات کا قتل جتنا ہو سکے اس کے خلاف جانا ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے یہ رات کے وقت ذکر کی طبیعت کس کی چاہتی ہے؟ وہ لوگ جن پر اللہ فضل فرمائے، ورنہ اکثر کا جسم آرام چاہتا ہے، دنیا کی طرف جسم کھینچتا ہے، لیکن تم نے اس کو ٹھکرایا اور اللہ کے ذکر کو اپنایا، یہ آپ نے اپنے خواہشات کے خلاف کیا ہے۔ اس کے اجر میں کیا ہے؟ سیدھے قرآن کہتا ہے جنت اس کا ٹھکانہ ہے، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جانتے ہو اپنے صحابہ سے اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ چیزیں کیا ہیں؟ اللہ سب سے زیادہ کیا چیز پسند کرتا ہے بندوں میں؟ اس میں حدیث پاک میں ہے ننگوں کو کپڑا پہنانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ لیکن ایک اور چیز ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے جب دنیا سو رہی ہو اور تم کھڑے ہو جاؤ اللہ کی بارگاہ میں، یہ اس کو اتنا پسند ہے رب تبارک و تعالیٰ کو، سارے عمل میں ساری اداؤں میں اسے پسند ہے۔ کیوں؟ خالص بندہ رب کے لیے کھڑا ہوا ہے، ساری خواہشات کو چھوڑ کر کے، خواہشات کو چھوڑ کر۔ اب آؤ جن لوگوں نے خواہشات کی پیروی کی ان کی ایک چھوٹی چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایسی ہلاکت کہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزو، سلطان الاولیاء سیدنا غوث اعظم جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جس شخص کو اپنی خواہشات پر قابو نہیں، اس کا نفس اسے کفر تک لے جا سکتا ہے، اس کا نفس اسے شرک تک لے جا سکتا ہے اور اسے کافر بنا کر دنیا سے لے جائے گا۔ ایسے حالات بھی ہم نے دیکھے، خواہشات نے انسان کو کافر بھی بنا دیا، کبھی مال کی خواہش، کبھی عورت کی خواہش، کبھی کسی اور چیز کی خواہش۔ اللہ اکبر، وہ صحابہ کیسے تھے جنہوں نے اپنی ساری خواہشات کو میرے مصطفیٰ کی مرضی پر قربان کر دیا تھا، ہر چیز کو قربان کیا تھا، ہر چیز کو قربان کیا۔ آؤ میں تمہیں وہ بات بتا دوں جو سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے متعلق قرآن میں آیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَاصْرُهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا۔ قرآن کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے ایک بار اللہ کی بارگاہ میں ذکر کیا کہ مولا تو مرے ہوئے لوگوں کو دوبارہ کیسے زندہ کرتا ہے؟ اللہ نے پوچھا کیا ابراہیم تمہیں اس بات پر یقین نہیں ہے؟ عرض کیا مولا یقین ہے لیکن آنکھوں سے دیکھنا چاہتا، تو مردے زندہ کیسے کرتا ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا 4 پرندے لے لو، ان کو ذبح کرو، ان کا گوشت پورا قیمہ بنا کر مکس کر لو، اور 4 پہاڑوں پر تھوڑا تھوڑا سب کا گوشت رکھ کر کے آؤ، اور پھر ان پرندوں کے نام لے کر پکارو، وہ اڑتے ہوئے آئیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لیے، ایک کوا، ایک مرغا، ایک کبوتر اور ایک مور۔ ان 4 پرندوں کا ذکر ہے، کوا، کبوتر، مرغا، مور۔ یہ 4 پرندے ذبح کیے، سب کا گوشت مکس کیا اور 4 پہاڑوں پر رکھ کر آئے اپنی جگہ پر۔ ان کی سب کی منڈیاں ان کے پاس تھیں، سر ان کے پاس تھے۔ پکارا انہوں نے پرندوں کا نام لے کر، ہوا میں وہ خیمہ اڑتا گیا، اپنے اپنے جسم سے ملتا گیا اور آ کر اپنے اپنے سر سے جڑ کر پورا پرندہ بنا۔ قرآن پاک میں یہ ہے واقعہ۔ سبع سنابل شریف میں میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو لکھ کر کے اب ارشاد فرماتے ہیں، کیا کبھی تم نے یہ سوچا کہ ابراہیم علیہ السلام نے وہ 4 پرندے کیوں لیے؟ کون سے؟ کوا، کبوتر، مرغا، مور۔ یہی 4 پرندے کیوں لیے؟ انہی کو ذبح کیوں کیا؟ اور رب تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ کرنا تھا، مری ہوئی چیز کو زندہ دیکھنا، آنکھوں سے مشاہدہ کرنا، یہ معمولی چیز تو نہیں ہے، اللہ کی قدرت کو دیکھنا ہے اپنی آنکھوں سے۔ یہ دیکھنے کے لیے کیا کیا ابراہیم علیہ السلام نے؟ 4 چیزوں کو ذبح کیا، اور وہ 4 خاص پرندے ہیں۔ تو حضرت عبد الواحد بلگرامی فرماتے ہیں 4 پرندوں کی 4 خصوصیت ہے، 4 پرندوں کی 4 خصوصیت۔ کوا، اس کی خصوصیت لالچ ہے، کوا لالچی بہت ہے، اس کا پیٹ کبھی بھرتا نہیں، کبھی پیٹ نہیں بھرتا، اس کے اندر لالچ زیادہ ہے۔ اور مرغا، مرغے کے اندر شہوت زیادہ ہے، مادہ کے لیے، اپنی عورتوں کے لیے شہوت بہت زیادہ ہے مرغے کے اندر۔ اور تیسرا کبوتر، کبوتر کے اندر دوستی کرنے کی عادت بہت ہے، سارے پرندوں میں جلدی دوستی یہی کرتا ہے، جلدی مانوس ہوتا ہے، فرینڈ بنانا یہ کبوتر کی عادت ہے۔ چوتھا مور، مور کو اپنی خوبصورتی دکھانے کی خواہش بہت زیادہ ہے، نمائش، دکھاوے کی عادت اس کو بہت زیادہ ہے۔ جب 4 لوگ کھڑے ہوں گے اپنے پر کھول کر کے ناچتا رہے گا، اس کی خوبصورتی دیکھو۔ اب حضرت میر عبد الواحد فرماتے ہیں
چاروں پرندوں کی خصوصیتیں پتہ ہے؟ کوے کی لالچ، مرغے کی شہوت، کبوتر کی دوستی اور مور کی نمائش۔ فرماتے ہیں حقیقت میں ابراہیم علیہ السلام نے جانوروں کو ذبح نہیں کیا، ان کے اندر موجود بری عادتوں کو ذبح کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کوے کو نہیں لالچ کو ذبح کیا، مرغے کو نہیں شہوت کو ذبح کیا،